جی تو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کانسٹیبل کی تیاری اس چینل کے تھرو کریں گے، تو آج یہ اس کی پہلی ویڈیو ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کانسٹیبل کا پیپر کافی پورشن میں ڈیوائڈ ہے، تو ایک ساتھ ہم کور نہیں کر سکتے۔ فرسٹ آف آل ہم اسلامیات کے پورشن کو کور کریں گے جو 15 نمبر پہ مشتمل ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو ایریاز کور کریں گے، تو یہ جتنے بھی ایریاز ہیں کافی مشہور ترین ہیں، ان میں سے یہ سوال بنتے ہیں زیادہ تر، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم جو کویسچن کریں گے وہ ہے توحید کے بارے میں، توحید کا لغوی معنی کیا ہے۔ ساتھ میں ہم رسالت کے بارے میں پڑھیں گے، رسالت کا لغوی معنی کیا ہے، اور توحید کی کتنی اقسام ہیں۔ توحید اور رسالت کے بعد ہم فرشتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو 4 مشہور فرشتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، وہ کیا ان کے ذمہ کیا کام ہیں۔ 4 فرشتے جو مشہور ہیں ان میں آپ نے دیکھنا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے کیا کیا ذمہ کام تھا، ان کے کیا کیا ڈیوٹی تھی۔ تو اس کے بعد ہم آسمانی کتاب کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، کون سے نبی پہ توراۃ کس پہ ہوئی ہے، زبور کس پہ ہوئی ہے، انجیل کس پہ ہوئی ہے اور قرآن پاک کس پہ ہوئی ہے۔ تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے جو انبیاء پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، اور وحی سے کیا مراد ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، وحی سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نماز کے ارکان اسلام کی طرف۔ ارکان اسلام میں نماز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ نماز کب فرض ہوئی، نماز کہاں پہ فرض ہوئی، کیونکہ اس میں فرق ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے نماز کسوف اور نماز کسوف، یہ ایک کاف والی کسوف ہے اور ایک کھے والی کسوف ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے، اس میں فرق دیکھنا ہے۔ نماز کے بعد آپ نے روزہ ہے، روزے کے بارے میں روزے کا میننگ دیکھنا ہے۔ تو روزہ کا پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا منتھ ہے، سال میں کون سا منتھ ہے، کب آتا ہے، وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو جنگ بدر تھی وہ کب ہوئی، وہ بھی 17 رمضان کو ہوئی تھی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو روزے فرض کب ہوئے تھے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ روزے فرض کے بعد پھر آگے آتی ہے حج۔ حج میں آپ نے دیکھنا ہے حج سال میں کتنی دفعہ فرض ہے، حج کب فرض ہوئی، حج کس پر فرض ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ اور حج کی کتنی اقسام ہیں، حج کی 3 اقسام ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ لفظ آیا ہے زکوٰۃ، اور اونٹ پہ کتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اور حج سال میں کتنی دفعہ ہے آپ پہ فرض دینا، یہ لازمی یاد رکھنا ہے۔ سونے پہ دیکھنا ہے نصاب، چاندی پہ دیکھنا ہے، اور باقی آپ نے مصارف زکوٰۃ کو یاد کرنا ہے کہ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں۔ اس کے بعد ہے جہاد کا لغوی معنی یاد کرنا ہے۔ لغوی معنی کے بعد جہاد، یہ زکوٰۃ کے ساتھ عشر کو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ عشر ہوتا کیا ہے، اور عشر گندم پہ کتنا ہے اور چاول پہ کتنا ہے۔ تو چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید آپ نے بتانا ہے قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں، قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں، اور قرآن مجید کب نازل ہوا، اور قرآن مجید کمپلیٹ ہونے میں کتنا عرصہ لگا، یہ دیکھنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے بڑی سورت کون سی ہے، سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے، اور سب سے بڑی آیات کہاں پہ ہے، اور اس میں سجدے کتنے ہیں، اس میں منزلیں کتنی ہیں قرآن پاک میں۔ تو اس میں صورتوں کے نام ہیں، جس طرح قرآن پاک کا دل کون سی صورت ہے، روح العروس کون سی صورت ہے، تو یہ ساری آپ نے قرآن پاک میں دیکھنی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے، کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے، تو کتنے فرشتوں کا ذکر آیا ہے، چھوٹی سورت کون سی ہے، اور یہ
مکمل کب ہوا، کتنے عرصے میں مکمل ہوا، ام القرآن کی کون سی صورت کو کہتے ہیں، مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں کتنی ہیں، یہ سب چیزیں آپ نے قرآن پاک کے پورشن میں یاد کرنی ہیں۔ اور قرآن پاک کی موجودہ ترکیب کون سی ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم سیرت نبی پہ جاتے ہیں۔ سیرت نبی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ وسلم نے مکی زندگی کتنی ہے، مدنی زندگی کتنی ہے، اور جو آپ نے پہلا سفر کیا شام کے لیے وہ تجارت کی غرض سے کیا تھا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور یہ بیٹیاں کس بیوی سے تھیں، یہ دیکھنا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے پھر دیکھنا ہے، یہ مسکولس میں چلے جاتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ متفرق معلومات ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، بچوں میں، عورتوں میں، غلاموں میں، پہلی مسجد کون سی ہے، پہلی حج کب کی گئی، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اس میں ڈیٹیل سے۔ تو اس سے آگے پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ وسلم نے شادی کب کی، تو آپ نے نبوت کا کب اعلان کیا، یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہیں۔ اور کہ آپ وسلم کتنی غزوات میں آپ وسلم نے شریک ہوئے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ ہجرت کے وقت جب بستر پہ سلا گئے تھے تو کس کو سلا کے گئے تھے، یہ سارے اسلامیات میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ صلح حدیبیہ آگے چلے جاتے ہیں، پھر غزوات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ غزوہ بدر کب ہوئی، غزوہ خندق کب ہوئی، غزوہ احد کب ہوئی، صلح حدیبیہ کب ہوئی، فتح مکہ کب ہوا۔ تو یہ فتح مبین کسے کہتے ہیں، یہ چند ایک غزوات کے بارے میں ہیں۔ غزوہ حنین کسے کہتے ہیں، اس میں کتنے شہید ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان تھے، یہ آپ نے غزوات کے بارے میں اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خلفائے راشدین کے دور میں چلے جانا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلا کون تھا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور سب سے جس کا زیادہ ٹینیور تھا وہ دیکھنا ہے، اور جس کا کم تھا وہ دیکھنا ہے۔ یہ سارے خلفائے راشدین کے بعد آپ نے جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کافی امپورٹنٹ اور بہت زیادہ مشہور کویسچن ہیں۔ قرآن مجید میں یوم بدر کو یوم فرقان کہتے ہیں، فتح مبین کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بہت دفعہ کویسچن آتا ہے کہ قرآن پاک میں انبیاء کا ذکر کتنا ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور بار بار بتا رہا ہوں۔ تو غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے غزوہ کا نام بتانا ہے کہ کون سا غزوہ ہوا تھا۔ تو جامع القرآن کس کو کہتے ہیں، تو انجیل کے لغوی معنی کیا ہیں، تو اسلام میں مؤذن جو ہے سب سے پہلے وہ کون سے ہیں، اور غسل کے کتنے فرائض ہیں، اور وضو کے کتنے فرائض ہیں، قرآن پاک میں کتنے غزوات کا ذکر آیا، یہ والی جو میں آپ دوبارہ دہرا رہا ہوں یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ اور دیباچہ قرآن کسے کہتے ہیں، اور غزوہ خیبر میں کتنے یہودی مارے گئے اور کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ اور سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 صفاتی نام ہیں، اور مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی 28 ہے۔ تو آپ نے یہ یاد کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اس میں نے جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں آپ انشاءاللہ اگر یہ کر لیں گے تو آپ کے 15 میں سے 15 آنے کے چانس ہیں اسلامیات کے پورشن میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اردو کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سے سوال آ سکتے ہیں۔